السلام علیکم۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا۔ مہمان اور معزز مہمان کہ جب آپ حضرات کے سامنے وہ تشریف لائیں گے اور بیان کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ محسوس یہ کریں گے ایک ایک لفظ جیسے موتیوں میں پرو دیا گیا ہو، ایک ایک لفظ جیسے موتیوں کی لڑی ہو، زباں سے جیسے پھول چڑھ رہے ہوں۔ تشریف لائے ہوئے جو اس وقت ضلع میرٹھ میں اپنے علم سے ایک علاقے کو پورے شہر کو فیضیاب کر رہے ہیں، اور موزہ بھٹولہ سے تعلق رکھنے، موزہ نیب کھیڑا سے تعلق رکھنے والے حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی قاضی عبدالہادی صاحب ہمارے پیارے مہمان تشریف فرما ہے۔ میں حضرت سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہوں اور اپنی بے مثال خطابت سے، اپنے بے مثال بیان سے ہم سب کو نواز کر ہم پر احسان عظیم فرمائے۔ حضرت کی دہلیز پر دست بستا ہوں اور یہ گزارش کرتا ہوں، یہ شعر پڑھتا ہوں۔ آپ آئے تو فضا مسکرانے لگی، آپ آئے تو فضا مسکرانے لگی، زندگی زیر لب گنگنانے لگی۔ حضرت قاضی مفتی عبدالہادی صاحب آپ کے روبرو ہیں۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ حضرات پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میرے عزیز حضرت مفتی محمد ساجد صاحب نے بہت شاندار مضمون اور بہت شاندار عنوان آپ حضرات کے سامنے رکھا، جس کی آج ہم لوگوں کو اشد ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اور حضرت مفتی صاحب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادر کبیر حضرت مفتی نشاط صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے اس حقیر سے طالب علم کو بھی یہاں آنے کی دعوت دی۔ نقیب ہندوستان حضرت مولانا محمد اسلم صاحب کی شاندار نظامت اور میرے بڑوں اور بزرگوں کی اس اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز ہونا، یہ ایک طالب علم کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ کوشش کرتا ہوں ان کے قدموں میں بیٹھ کر میں بھی آپ حضرات سے چند منٹ بات کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے غافل. آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے غافل. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. عزیزان ملت، نوجوانان اسلام، پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں اور اسٹیج کے اوپر موقر علماء اکرام کی مبارک جماعت، میں اپنی خوش بختی سمجھوں یا نیک بختی سمجھوں یا ان علماء اکرام کی ذرہ نوازی سمجھوں کہ انہوں نے ایک حقیر سے موتی کو اٹھا کر کے زینت بنا دیا. اس قابل تو نہ تھا کہ آپ کے سامنے آتا. اس قابل تو نہ تھا کہ آپ کے سامنے ان علماء کی موجودگی میں آ کر کچھ لب کشائی کرتا. لیکن میرے بڑوں کا حکم تھا. مجھے زمانہ یاد آیا سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا کہ اللہ نے حکم دیا موسیٰ تجھے فرعون کے دربار میں جانا ہے، حق کی دعوت دینی ہے، حق کا پیغام سنانا ہے. حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ رب العالمین سے فرماتے ہیں رب الہ میں فرعون کے دربار میں کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ میری جان کا دشمن ہے. وہ مجھے دیکھتے ہی ذبح کر دے گا. میں اس کے دربار میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اور میری زبان کے اندر لعنت ہے، میں کیسے بات کر سکتا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ ہم تجھے گویائی کے لیے ہم طاقت عطا کرتے ہیں اور ایک آیت عطا فرماتے ہیں تو اپنی زبان سے کہہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج میں بھی اپنی زبان سے سرن آہستہ رب اشرح لی کہتا ہوا اپنے ان اکابرین کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرما دے. میرے عزیز دوستو، میں نے خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی. قرآن کریم کی ابتدا اللہ رب العالمین نے اسی آیت سے فرمائی ہے. اللہ نے اس آیت میں ایک ہم سے وعدہ لیا ہے اور ہم سے ایک اقرار کرایا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی محبوب کتاب، مقدس کتاب قرآن کریم کے متعلق خود یوں فرما دیا ہے لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے یہ قرآن ہمارا عطا کردہ ہے. یہ اللہ کی کرم فرمائی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ہم سے محبت کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر مانگے، بغیر مجاہدے کے، بغیر طلب کیے، بغیر کسی مشکل میں ڈالے اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کری ہیں کہ اگر ہم ان نعمتوں کے شکرانے میں ساری زندگی اللہ کے حضور سجدے میں پڑے رہتے تو تب بھی ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے تھے.
ان میں ایک نعمت قرآن کریم ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے عزیز، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ ھدی للمتقین، ہم آپ کو وہ کتاب عطا کر رہے ہیں جس کتاب کے اوپر چل کر آپ ہدایت پا جائیں گے، جس کتاب کو اپنے سینے میں سجا کر آپ اپنی زندگیوں کو روشن بنا لیں گے۔ ہم آپ کو وہ کتاب عطا کر رہے ہیں جس کتاب کے ذریعے سے آپ اپنے مستقبل کو سنوار لیں گے، اپنے آنے والے زمانے کو سنوار لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی، اس کتاب کا نام قرآن کریم ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ ہم نے آپ کو یہ قرآن عطا کیا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی چونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لے رکھی ہے۔ یہ قرآن ہم تمہیں عطا کرتے ہیں، اس قرآن کے ذریعے سے آپ اپنی ہر مشکل کو آسان بنا لیں گے۔ لیکن میں نے عنوان یہ قرآن کریم کا اس لیے لیا کہ آج اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں اکثر لوگ ایسے ملیں گے جو اس قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ ہم معلوم کریں کہ کیا آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ جی میں انٹر کر رہا ہوں، میں 10ویں کلاس پڑھ رہا ہوں، میں بی اے کر رہا ہوں، میں پروفیسر بن رہا ہوں۔ ہم کہیں کہ کیا قرآن بھی جانتے ہو؟ وہ کہے گا کہ جی قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے صرف ایک کتاب نازل کی تھی، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے واحد ایک کتاب عطا کی تھی، اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ لیکن آج ہمارا رویہ کیا رہا؟ اس قرآن کریم کے ساتھ میں ناانصافی ہم نے اس قدر کی کہ اگر ہم اپنے گھرانوں میں نظر ڈالیں، اپنی زندگیوں میں نظر ڈالیں تو ہمارے گھرانے میں اکثر لوگ ایسے ملیں گے جو قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ عمر ہو گئی 60 سال 70 سال، معلوم کرو قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ جی قرآن پڑھنا نہیں جانتا، ویسے تو میٹرک پاس۔ ہم نفی نہیں کرتے کہ آپ دنیا کی تعلیم حاصل نہ کریں، ہاں ہم نفی نہیں کرتے کہ آپ ایجوکیشن نہ لیں دنیا کی، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے ایک ڈاکٹر کی، ہم کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہے ایک انجینئر کی، ہم کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہے ایک فلاسفر کی، ہم کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہے ایک پائلٹ کی، ہم کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہے ایک حاکمانہ کرسی پر بیٹھنے والے جج کی، لیکن مسلمانوں سنو، ہمیں اس سے پہلے ضرورت ہے اپنے سینوں کے اندر اللہ کی اس مقدس کتاب کو سجانے اور سنوانے کی۔ لیکن ہم نے اس قرآن کریم کے ساتھ میں بڑی ناانصافی کر رکھی ہے۔ پھر ہم یہ کہتے پھرتے ہیں اجی وہ آیا اس نے قرآن کریم کے ساتھ میں وہ بدتمیزیاں کی ہیں، وہ آیا اس نے قرآن کے ساتھ میں بے حرمتی کی ہے، وہ آیا اس نے قرآن کی آیتوں کو بدلنے کی کوششیں کی ہیں، وہ آیا اس نے قرآن کو نظر آتش کیا ہے، اس نے قرآن کو جلانے کی کوشش کی ہے۔ مسلمانوں آج میں تم سے مخاطب ہوں، میں تم سے معلوم کرنا چاہتا ہوں، آپ بتلاؤ آپ نے قرآن کریم کے ساتھ میں کون سا انصاف کیا ہے؟ قرآن کریم کو ہم نہیں پڑھنا جانتے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہم نمازوں کے اندر پڑھتے 2 منٹ کا ترجمہ ہمیں 70 سال کی عمر میں یاد نہ ہو سکتا۔ ہمیں تو اللہ نے ایک کتاب عطا کی تھی، وہ کتاب ہماری زندگیوں کے اندر داخل نہ ہوئی۔ بتاؤ ہم نے قرآن کریم کے ساتھ میں کون سا انصاف کیا ہے؟ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم سے عشق کیا، قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا، قرآن کریم سے محبت کی، قرآن کریم کی آیات کو پڑھنا شروع کیا، قرآن کریم کی آیات سے عشق کیا، قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا۔ ہاں مسلمان، تو نے تو یہ خیال کر لیا یہ قرآن پڑھنا، یہ قرآن پڑھانا یہ بے فضول بات ہے، یہ بیکار کی بات ہے۔
اگر میں اپنی اولادوں کو مدرسے کے اندر داخل کر آؤں گا، ہاں اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی زندگی کی ترقیاں رک جائیں گی۔ اگر میں اپنی اولادوں کو مدرسے کے اندر داخل کر آؤں گا، ہاں اس کی ترقیاں رک جائیں گی، تاندلیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو نے تو یہ خیال کر اپنے اولادوں کو اٹھایا ہے اور اسکولوں کے اندر ڈالا ہے اور جا کر کہا ہے اسکول والوں سے یہ میرا بچہ ہے، اس کا دل گورا ہے، آپ لکھو اس کے دل کے اوپر جو چاہتے ہو وہ لکھو، ہم عمرہ کریں گے۔ آپ اسے یہودی بنانا چاہتے ہو بنا دو، آپ اسے عیسائی بنانا چاہتے ہو بنا دو، آپ اسے نصرانی بنانا چاہتے ہو بنا دو، آپ اس کو اللہ کا دشمن بنانا چاہتے ہو بنا دو، ہم عفو نہ کریں گے۔ ہم نے اس کو مدرسوں سے اٹھایا ہے، آپ کے حوالے کیا ہے، آپ جو چاہو اس کے دل کے اوپر لکھ دو۔ ہم نے تو اس کو ترقی پر دیکھنا ہے، اس کی آمدنیاں زیادہ دیکھنی ہیں۔ نتیجہ آپ نے مدرسوں سے منہ موڑا، قرآن کریم کی طرف سے آپ نے اپنی نگاہیں بند کی، تو پھر نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ میرے اکابر بتلائیں گے، یہ میرے اکابر بتلاتے ہیں، یہ میرے بڑے بتلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اسکول کالجوں کی نظر ہونے والی ہماری نسلیں، ہماری جنریشن وہ آج اس دہانے پر پہنچی ہے کہ 1 سال کے اندر 7.5 لاکھ مسلم لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادیاں رچائی ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کی طرف سے جو کتاب ہمیں راہ دکھلا رہی تھی، جس کتاب پر چل کر ہمیں راستہ سیدھا مل رہا تھا، اس کتاب کی طرف سے ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ ہمارے یہ نوجوان، ہمارے یہ بچے، ہمارے گھر کے حالات ہمیں بتلاتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن سے منہ موڑا تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے تو پھر اولادوں نے دھکے مار کر ان کو گھر سے باہر نکال دیا۔ جب بچہ جوانی پر چڑھ کر آیا تو ماں کو جھجکنے لگا، ماں کو دھمکانے لگا، باپ سے زبان درازی کرنے لگا۔ اب آتے ہیں اٹھ کر، ہاں حضرت دعا کر دیجئے میرا بچہ بڑا نافرمان ہو گیا ہے۔ اب تلاش کرتے ہیں کوئی تعویذ والا مل جائے، اس سے اٹھا کر کوئی تعویذ لا کر اسے گھول کر پلا دیا جائے، یہ فرما برداری کرنے لگ جائے، یہ ماں باپ کو دیکھنے والا بن جائے۔ مسلمان، اگر تجھے خیال ہوتا تو تجھے اپنی اس اولاد کو قرآن پڑھانا چاہیے تھا۔ اگر یہ تیرا بچہ قرآن پڑھتا تو قرآن میں یہ پڑھ کر آتا۔ اللہ نے فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر تو اسے قرآن پڑھاتا تو یہ تیرا بچہ جانتا کہ اللہ نے فرمایا ہے اپنے ماں باپ کو اس تک نہ کہنا، اللہ نے فرمایا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا۔ اگر یہ تیرا بچہ قرآن جانتا تو یہ تیرے ادب کو جانتا، یہ جانتا تو اس کی جنت کا دروازہ ہے۔ اگر تو اپنے بچے کو قرآن پڑھائے ہوئے ہوتا تو تیرا بچہ جان رہا ہوتا کہ تجھے اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا ہے۔ فرمایا ہے کہ جب تیرے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جب تیرے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور تو جوانی کے اندر ابھر رہا ہو، بڑھ رہا ہو، تو ان کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا کر رکھنا، سینہ چوڑا کر ان کے سامنے نہ کھڑا ہونا۔ اور میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن سنا رہا ہوں، میرا قرآن کہہ رہا ہے، آپ تصدیق کریے میرے اکابر سے، قرآن نے کہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ مِنَ الذُّلِّ، آپ جھکاؤ اپنے ان بازوؤں کو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اگر ان سے بات کرو، اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہوا ہو، اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوا ہو تو اپنے لہجے کو نرم کر لے، سخت نہ کرنا، اپنے لہجے کے اندر مٹھاس پیدا کر لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تیری اس کڑک زبانی سے تیرے باپ کا دل دکھ گیا، تیری ماں کا دل دکھ گیا، تو پھر یاد رکھ تو نمازی ہے ٹھیک ہے، حاجی ہے ٹھیک ہے، تو دیندار ہے ٹھیک ہے، تبلیغ میں وقت لگا رہا ہے ٹھیک ہے، ارے تو عالم بھی ہے تو ٹھیک ہے، اگر تو نے اپنے ماں باپ کی شان میں بدتمیزی کی ہے تو پھر یاد رکھ تیرے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔
اگر تو قرآن پڑھا ہوا ہوتا، یہ تیری اولادیں قرآن کریم کو جانے ہوئے ہوتی تو وہ جان رہی ہوتی کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہم نے قرآن کریم سے اپنی نگاہوں کو پھیر لیا، ہم نے سمجھا قرآن صرف مسجد مدرسے کے اندر پڑھنے پڑھانے کی چیز ہے، بیکار کی چیز ہے، العیاذ باللہ بیکار کی چیز ہے۔ اس سے پڑھ کر تو ہماری ترقیاں رک جائیں گی، کہیں کالج میں پڑھ کر بڑا آدمی بنے گا تو لاکھ 1.5 لاکھ سے یہ تنخواہیں شروع ہوگی۔ میرے عزیزوں، آپ نے جس قرآن کے ساتھ میں ناانصافی کی ہے، آپ نے جس قرآن کے ساتھ میں یہ رویہ اختیار کیا ہے جو اللہ رب العالمین کو، اللہ کے ماننے والوں کو، نبی کو، یہ تمام کے تمام کو آپ کا رویہ کھٹکتا ہے۔ آپ نے قرآن کریم کے ساتھ میں ایسی ناانصافی کی۔ آپ جانتے ہیں جب اللہ نے اس قرآن کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو کس قدر اہتمام کیے گئے، کس قدر اللہ رب العالمین نے انتظامات کیے۔ آئیے ذرا سی جھلکی آپ کو دکھلاتا ہوں، اپنے کابرین کے قدموں میں بیٹھ کر بات کہتا ہوں۔ جب میرے اللہ نے اس قرآن کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے زمین کے اندر اس زمین کے ٹکڑے کا انتخاب کیا جس کو میرے قرآن نے کہا ان فی اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ ہاں، یہ وہ مکے کی زمین ہے جس کو تمام اکابر میرے یہ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر اس سے زیادہ مقدس اور مبارک کوئی زمین نہیں ہے، جس کو ہم خانہ کعبے کی زمین کہتے ہیں۔ جب میرے اللہ نے اس قرآن کریم کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو پھر اس فرشتے کا انتخاب کیا جس فرشتے کو کہا میرے قرآن نے کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین، یہ وہ فرشتہ ہے جو تمام فرشتوں کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے، تمام فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ ہے، تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ ہے جس کا نام جبرائیل ہے۔ جب اس قرآن کریم کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں میں اس مہینے کا انتخاب کیا جس کو میرے قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے جس کے اوپر تمام علماء متفق ہیں کہ سارے مہینوں میں سب سے زیادہ افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جب میرے اللہ نے اس قرآن کریم کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو اس رات کا انتخاب کیا جس کو میرے قرآن نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے کہ آپ 1000 رات عبادت کرو اور شب قدر کی رات 1 رات عبادت کرو، یا علماء بتلاتے ہیں وہ 1000 راتیں کم پڑ جائیں گی اس 1 رات کے مقابل، اتنی مبارک رات۔ اور جب میرے اللہ نے اس قرآن کریم کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو شخصیتوں میں، انسانوں میں اس شخصیت کا انتخاب کیا جس کو پہلی کتابوں میں کہا گیا اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل معروفہ والخلق صیغتہ والہدى امامہ احمد اسمہ الملت اسلامہ۔ کون؟ وہ جس شخص کے پہلو کے اندر جب لوگ آئیں گے نبینا ہوں گے، دیکھنے والے بن جائیں گے، جس شخص کے پہلو میں لوگ آئیں گے ہاں ان کے اوپر پہلے لعنت اللہ علیہ کا خطاب ہوگا، جب اس کے پہلو میں آئیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق بن جائیں گے۔ کون ہے وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نظر بن معاد بن عدنان بن عبدہ بن حمیسہ بن سلمان بن عوف بن باز بن قنوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزہ بن بلداد بن یدلاب بن طابق بن جاحم بن ماخی بن علفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحیم بن یرحم بن العوا بن عزی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن زارع بن سمی بن مزی بن ابراہیم بن اسماعیل بن عزر بن نوح بن متشالق بن یرید بن ملعیل بن قینان بن عنوش بن شیشر بن آدم علیہ السلام۔
جب اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو وہ اہتمام کر رہا ہے، اور مسلمانوں ہم نے جب ہمارے اندر یہ قرآن کریم ہمارے اوپر ہمارے اندر داخل کر دیا گیا تو ہم نے اس کے اوپر سے اپنے نگاہوں کو بند کر دیا گیا۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں کہا جاتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ میں کہا جاتا ہے کہ آخر اس قرآن کے ساتھ میں ہماری یہ ناانصافیاں کیوں ہیں؟ ہم کبھی خیال ہی نہیں کرتے ہیں، ہم نے کبھی سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، ایک طرف سے اگر گھروں کے اندر معلوم کیا جائے قرآن کتنے پڑھنے والے ہیں، مجمع میں اگر ہاتھ اٹھائے جائیں قرآن کو جاننے والے کتنے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے کتنے ہیں، تو ہم لوگ شرمندگی کے ساتھ میں اپنی نگاہیں جھکا لیں گے۔ اکثر لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم اتنی عظیم کتاب، یہ دنیا کے اندر ہی، صرف دنیا کے اندر ہی ترقی کا زینہ نہیں ہے، صرف دنیا کے اندر ہی یہ ترقیوں کا ضامن نہیں ہے، بلکہ میرے اللہ کے محبوب، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جب آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور آپ کا جسم، آپ کی زبان، آپ کے جسم کے اعضاء یہ ایک سبحان اللہ کہنے کے بھی محتاج ہو جائیں گے کہ کچھ نہ کہہ سکیں گے، کچھ نہ کر سکیں گے، اور اعمال پر نظر ڈال دی جائے گی اور حکم دے دیا جائے گا اقرا کتابک، اپنے اعمال پڑھ کر سنا دنیا کے اندر کیا کر کر آیا ہے۔ جب ہم ادھر ادھر بغلیں جھانک رہے ہوں گے، ہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو روایات کے اندر آتا ہے یہ قرآن کریم سرہانے پر آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یہ میرا عاشق ہے، او فرشتوں خبردار اگر تم نے اس کو ہاتھ لگایا، یہ میرا عاشق ہے۔ قبر کے مناظر طے ہوئے، آپ چل کر حشر کے میدان میں آ گئے، وہ عجیب و غریب منظر جس کو میرے قرآن نے بڑے عجیب انداز میں بیان کیا، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کہ نفسی نفسی کا عالم ہو رہا ہوگا، ہر ایک انسان ادھر ادھر بھاگ رہا ہوگا، ہاں نہ ماں کام آ رہی ہوگی، نہ باپ کام آ رہا ہوگا، نہ بیوی کام آ رہی ہوگی، نہ بھائی کام آ رہا ہوگا، نہ کوئی دوست کام آ رہا ہوگا، ہر ایک انسان عجیب قسم کی بے نیازی کے اندر مبتلا ہوگا۔ وہاں بھی میرے اللہ کا حکم ہوگا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیات تقرأها، اور قرآن سے عشق کرنے والے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، اور قرآن کو مزے لے لے کر پڑھ۔ قرآن کریم کی جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں تک جنت تیرے نام کر دی جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے اپنے آپ کو جھنجھوڑو، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو اور خیال کرو، اور اس مبارک مجلس کے اندر عہد کرو کہ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے انشاءاللہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے، قرآن پڑھنے کا وعدہ کرو، پڑھیں گے انشاءاللہ، جوان بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، ماشاءاللہ۔ اب ایک بات اور بتلاؤں، شیطان آپ کے کان میں آ کے بیٹھے گا اور ایک وسوسہ چھوڑے گا، ایک بات کہے گا، وہ کہے گا میاں جب قرآن پڑھنے کی عمر تھی اس وقت تو ہم نے گنوا دی، اب زبان نہیں ٹوٹتی، اب قرآن نہیں پڑھا جانے کا۔ یہ گمان کرے گا، مفتی صاحب کے پاس آکے 2-3-4 دن بیٹھو گے، اب مفتی صاحب الف پر زور لگائیں گے، با پر زور لگائیں گے، کہیں گے کہ بھئی تجھے با ایسے نکالنا ہے، تا ایسے نکالنا ہے، سا ایسے نکالنا ہے، یا آپ کو قرآن کریم پڑھانے کی کوشش کریں گے، شیطان آپ کے دماغ میں میٹھا زہر چھوڑے گا، بھئی تیری زبان نہیں ٹوٹتی، اب عمر ختم ہوگی، قرآن پڑھنا چھوڑ دے۔ اس کا توڑ بتلاؤ حضرات،
آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ جس وقت قرآن کریم نازل ہوا تو ہمارے میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال 1 دن۔ اب بتاؤ 40 سال کا آدمی بچہ ہوتا ہے؟ جوان ہے نا؟ قرآن نازل ہوا اور قرآن کریم کی تلاوت ایسی ہوئی جیسا اس کا حق تھا، اور قرآن کریم کی تلاوت ایسی ہوئی کہ شاید کائنات کے اندر اس حق کے ساتھ کوئی قرآن کی تلاوت کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے وہ نبی کی بات تھی۔ آئیے حضرات صحابہ کرام جو حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، مشرف با اسلام ہوتے ہیں، کیا وہ سب بچے تھے؟ نہیں، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ پھر مجھے یہ بتلاؤ صحابہ میں کون سا ایسا صحابی ہے جس کے متعلق آپ کو میرے ان بڑوں نے یہ بتلایا ہو وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا؟ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی ہیں، اللہ کے محبوب صحابہ کو قرآن سناتے ہیں اور صحابہ قرآن یاد کر لیتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس شیطان نے ہمیں اس دھوکے کے اندر ڈالا، صاحب اب قرآن نہیں پڑھا جائے گا، ہماری زبان نہیں ٹوٹتی ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ بلکہ ایک فائدہ بتلاؤں، اگر بوڑھوں نے یہ عہد کر لیا کہ اللہ نے ایک کتاب عطا کی تھی اور اس کتاب سے میں نے غفلت کے ساتھ میں ساری زندگی گزار دی، اس کتاب سے میں نے اپنی آنکھوں کو بند رکھا، میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا، ہاں اب میں قرآن پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں، میں قرآن پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ کل سے جا کے امام کے پاس پہنچ گیا، امام صاحب مجھے الف کہنا سکھلائیے، مجھے با کہنا سکھلائیے، ہاں اس کی زبان نہیں پلٹتی، رب کعبہ کی قسم وہ اپنی تتلاہٹ کی زبان میں الفاظ کہہ رہا ہوتا ہے، ادھر میرا اللہ عرش کے اوپر مسکرا رہا ہوتا ہے اور فرشتوں کو بلا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے نورانی ملائکہ آؤ ذرا دیکھو میرے بندے کو، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں رب الہ تیری کتاب کو، تیرے قرآن کو، تیری مقدس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم گواہ رہو، اگر یہ پڑھتے پڑھتے مر گیا تو میں کل اس کو قرآن کریم کے پڑھنے والوں کی فہرست سے اٹھاؤں گا۔ اگر یہ اسی عمر میں مر گیا، موت آ گئی، قرآن پڑھنے کے لیے لگا تھا، کل قیامت کے دن قرآن پڑھتا ہوا قبر سے اٹھ رہا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین قرآن پڑھنے والے حفاظ کرام کے ساتھ اس کا حشر کر رہے ہوں گے۔ وہ سورج جو آج کروڑوں میل اوپر ہونے کے بعد جب اپنے آب و تاب کے ساتھ اپنی شان و شوکت کے ساتھ میں ہمارے اوپر دھوپ بکھیرتا ہے تو اس سے نگاہ ملانے کی بڑے سے بڑے بصیرت والے، بڑے سے بڑی نگاہ رکھنے والے کے اندر طاقت نہیں ہوتی، پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ جب قیامت کے دن وہ سورج سوا نیزے پر آیا ہوا ہوگا اور دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہے ہوں گے، میرے اللہ کے میرے پیارے آقا نے، اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے یہ حافظ قرآن، یہ قرآن سے عشق کرنے والے اللہ کے عرش کے نیچے ناشتہ کر رہے ہوں گے، ان کی دعوتیں چل رہی ہوں گی اور حور و غلمان اپنے ہاتھوں سے ان کو دعوتیں کرا رہے ہوں گے۔ کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہاں سورج سوا نیزے پر ہے، کہاں کون کیا کر رہا ہے۔ حافظ قرآن، قرآن سے عشق کرنے والا یہ اللہ کے عرش کی کرسی کے نیچے بیٹھا ہوا ناشتے اڑا رہا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ احباب جنہوں نے اپنے بچوں کو حضرت مفتی نشاط صاحب کے حوالے کیا اور کہا کہ ہاں ہم نے دنیا کی طرف سے نگاہ کو ختم کر کر ان حافظ قرآن بنانے کے لیے اپنے چہتے محبتے جیالوں کو آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، ہاں ان کا مستقبل آپ کے حوالے کر دیا ہے، ان کا دل کوڑا بنا کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ لکھیے ان کے دل کے اوپر قرآن کی آیات، آپ پڑھائیے
ان کو الف لام میم ذالکل کتاب سے والناس تک. ہاں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو اٹھا کر حافظ قرآن بنانے کے لیے اس طیب العلوم کے اندر داخل کر دیا تھا. خدا کی قسم یہ دنیا والے شاید آپ کے بچوں کے مرتبے کو نہ جان رہے ہو. آپ معلوم کرو میرے ان بزرگوں سے, آپ معلوم کرو میرے ان علماء سے, آپ کو یہ بتلائیں گے آپ کا بچہ جب کل آپ کے گھر سے چل رہا تھا, آپ نے اس کی انگلی پر پکڑ رکھی تھی, تو آپ کے بچے کے قدموں کے نیچے اس نورانی فرشتوں نے جن کی زندگی سے کبھی گناہ کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا, انہوں نے اپنے پر بچھا رکھے تھے. مبادہ کہیں ایسا نہ ہو اس طالب علم کا زمین پر پیر پڑ جائے, اس کا پیر اگر پڑے تو ہمارے پروں پر پڑے. وہ آپ کے گھر سے مدرسے تک آ رہا تھا, فرشتوں نے پر بچھا رکھے تھے. وہ مدرسے سے جا رہا تھا, فرشتے پر بچھا رہے تھے. وہ کھیلنے جا رہا تھا, فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا رہے تھے. ارے وہ پاخانہ پیشاب کرنے کے لیے بیت الخلا تک جا رہا تھا, بیت الخلا کے دروازے تک فرشتے اپنے پر بچھا کر اس کو لے کر جا رہے تھے. یہ مقام ہے اس بچے کا جس کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے ماں باپ نے مدرسہ کے اندر داخل کیا. اور بتلاؤں, جنازہ رکھ دیا گیا, اب اعلان ہو گیا, مجمع سامنے ہے. ہم خیال کرتے ہیں نا کہ اپنی اولادوں کو اگر قرآن پڑھا دیا ترقیاں رک جائیں گی, کون عزت کرے گا, کون پوچھے گا, کیا کھائے گا, کیسے کرے گا. ہمارے خیالوں میں یہ بات آتی ہے, اسی وجہ سے ہم ہٹتے چلے جاتے ہیں. آپ نے ایک بچہ اٹھایا, مدرسے کے اندر داخل کر دیا, دوسرا بچہ اٹھایا, آپ اس کو اسکول کے اندر داخل کر کے آئے, کانوینٹ اسکول میں بھیج کر آئے, وہ ڈاکٹر بن گیا, وہ انجینئر بن گیا, ایک بچہ آپ کا حافظ قرآن بن گیا. ہاں آئیے, دنیا کے اندر عظمت بتلاتا ہوں, دنیا کے اندر ادب دکھلاتا ہوں, دنیا کے اندر احترام دکھلاتا ہوں. مجمع لگا ہوا ہے, باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے, ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہے. ارے ہاں مسلمانوں, کوئی مجمع سے اعلان نہیں کرتا آئیے ڈاکٹر صاحب اپنے باپ کا جنازہ پڑھائیے, کوئی اعلان نہیں کرتا آئیے انجینئر صاحب اپنی ماں کا جنازہ پڑھائیے. ہاں اگر مجمع سے اعلان ہوتا ہے تو اعلان ہوتا ہے آئیے حافظ صاحب اپنی ماں کا جنازہ پڑھائیے, اپنے باپ کو آخری دعاؤں کے ساتھ میں قبر کے اندر اتار دیجئے. اب لوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہیں, ہاں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کون آ رہا ہے؟ وہی حافظ قرآن آ رہا ہے جس کو تم نے حقیر جانا تھا, جس کو تم نے کمتر جانا تھا, جس کو تم نے یہ خیال کیا تھا کہ اگر مدرسے کے اندر پڑھ گیا تو پھر وہی مسجد کا امام بنے گا یا مدرسے کا مدرس بنے گا, ترقیاں رک جائیں گی, 5-6-7 ہزار 10,000 روپے کا آدمی بنے گا. اس کو اٹھا کر اسکول کالجوں کے اندر چھوڑ دو, 1,50,000 روپے سے تنخواہیں شروع ہوں گی. وہی 7,000 پر کام کرنے والا دنیا دیکھ رہی ہوگی اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھا کر اس کو قبر کے اندر اتار رہا. ایک آدمی نے اپنے بچے کو پیرس بھیج دیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے, تعلیم اونچے لیول کی اس کو کرائی. اتفاق ایسا ہوا, اللہ رب العالمین کا مزاج ہے, یہ نظام ہے, باپ کو موت آ گئی, بچے کو پتا چلا وہ گھر آ گیا. گاؤں کے چند لوگ اس کو اٹھا کر لے کر گئے, چل تیرے باپ کی قبر پر تجھ کو لے کر چلتے ہیں. وہ گیا, اس نے باپ کی قبر بتلائی, لوگوں نے کہ تمہارے باپ کی قبر ہے. وہ گیا, اس نے اپنے بیگ سے انگلش کا اخبار نکالا, باپ کی قبر پر یوں کر کے ٹیک لگائی اور انگلش کا اخبار پڑھنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا بڑا بیوقوف آدمی ہے, بڑا بدتمیز آدمی ہے, بڑا احمق آدمی ہے. ارے ہم نے قبر اس لیے دکھلائی تھی کہ باپ کی قبر پر آ کر سورہ فاتحہ پڑھتا, ہم نے قبر اس لیے دکھلائی تھی باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا, ہم نے قبر اس لیے دکھلائی تھی باپ کی قبر پر آ کر سورہ اخلاص کی 3 مرتبہ تلاوت کرتا. ہاں اگر تو 3 مرتبہ تلاوت سورہ اخلاص کی کر لیتا, تیرے باپ کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب عطا ہو جاتا. ہم تو قبر پر تجھ کو اس لیے لے کر آئے تھے, تو نے آ کر دنیا کی خبریں اس کو سنانا شروع کر دیا, انگلش کا اخبار سنانا شروع کر دیا. اس نے کہا بھائیو برا نہ مانو, برا نہ مانو, میرے باپ نے مجھے جو سکھایا ہے میں اس کو وہ سنا رہا ہوں.
میرا باپ مجھے قرآن سکھاتا، میں اسے قرآن سناتا، میرا بھائی، میرا باپ مجھے اللہ کے رسول کے احکامات بتلاتا، میں اس کے سامنے وہ پیش کرتا۔ اس لیے مجھے دنیا سکھلائی تھی، اس لیے مجھے انگلش بولنا سکھایا تھا، میں اپنے باپ کی قبر پر وہی سکھلا رہا۔ جنازہ ہو جائے، قرآن خوانی کے لیے مسجد سے بلا لو، مدرسوں سے بلا لو، محلے والوں سے بلا لو، اب کہو بھئی تیرے باپ کا جنازہ تھا، تیری ماں کا انتقال ہوا ہے، آجا تو بھی ایک پارہ پڑھ لے۔ اب کہے گا جی میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ نے ایک کتاب جو عطا کی تھی، اللہ نے صرف ایک کتاب عطا کی تھی، اس کتاب سے تو نے آنکھیں بند کر لی، کہتا میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں کہا جاتا ہے، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، توجہ کرو اس بات کے اوپر، یہ بڑی محرومی کی بات ہے، بہت محرومی کی بات ہے۔ آپ بڑی بڑی ڈگریوں کے مالک بن جاؤ، خدا کی قسم اللہ رب العالمین کی یہاں پر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے قرآن نے کہا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ پڑھ لو بڑی بڑی ڈگریاں، آپ پڑھ لو بڑی بڑی کتابیں، اللہ کے یہاں پر بے حیثیت ہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھنے والے ہیں تو دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں، دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ خیال کرو، ہوش کے ناخن لو، اپنے گریبانوں میں جھانکو، اپنے آپ کو بھی قرآن سے آشنا کراؤ، اپنی اولادوں کو بھی قرآن پڑھاؤ۔ اگر آپ کے گھر میں چولہا جلے نہ جلے، آپ ایک دن بھوکے رہ جاؤ، لیکن اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاؤ۔ جب آپ کے بچے قرآن پڑھ جائیں، آپ اپنی اولادوں کو بڑی بڑی ڈگریاں بھی دلاؤ، آپ ان کو انگلش بھی پڑھاؤ، یہ بھی چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں، لیکن اس سے پہلے قرآن کو پڑھاؤ۔ قرآن کو چھوڑ کر آپ ڈگریوں کے مالک بنا دو، انصاف نہیں مل سکتا ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو، آپ کا بچہ عالم دین ہو، آپ کا بچہ قرآن کا عاشق ہو، اور آپ کا بچہ جس کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہو، اب آپ بتاؤ جس نے قرآن پڑھ رکھا ہے وہ رشوت لے کر غلط فیصلے کرے گا یا اللہ کے حکم کے مطابق تمہارے لیے انصاف کے فیصلے تلاش کر رہا ہوگا؟ ہوگا جب آپ اپنے اولاد کو دین سکھلاؤ گے، بتلاؤ گے۔ آپ کا بچہ عالم دین ہو، آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو، اور وہ اس اسپتال کے اندر آپریشن کر رہا ہو، اب آپ بتاؤ کہ پیسوں کی خاطر وہ آپریشن کی طرف ڈیل کر رہا ہوگا یا آپ کے مفاد کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے، آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے دوائیوں کو کم کر اور مرض کا جلدی علاج تلاش کر رہا ہوگا؟ ہوگا جب آپ دین جان رہے ہوں گے، جب آپ جانتے ہی نہیں، آپ سمجھتے ہی نہیں۔ ابھی تو ہم کو یہ بھی پتہ نہیں کہ دین کا تقاضا کیا ہے، ابھی تو ہم کو یہ بھی معلوم نہیں کہ مسلمانوں کو ہونا کیسے چاہیے تھا۔ ہم نے تو صرف یہ خیال کر لیا کہ ہم نے اپنا نام اسلامی رکھ لیا، مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہو گئے، مسلمان کہلانے لگے، من میں آیا تو نماز پڑھ لی، جمعے کے دن آ کر اللہ کے اوپر احسان کر دیا، 2 فرض پڑھے اور مسجد سے پر ہوئے، اور یہ خیال کر لیا ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ مسلمانوں، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم۔ کیا خیال ہے تمہارا کہ تم یوں ہی ہنستے کھیلتے جنت میں چلے جاؤ گے، اپنی منمانی زندگی گزارو گے اور جنت کے اندر چلے جاؤ گے؟ تمہارا یہ خیال بنتا ہے؟ ہاں، ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جنت کا معاملہ تو بہت مشکل ہے۔ جنت اگر اتنی آسان ہو گئی ہوتی تو میرے محبوب پتھر نہ کھا رہے ہوتے۔ اگر جنت اتنی آسان ہو گئی ہوتی تو صحابہ اکرام اپنے سروں کو نیزوں پر نہ لٹکا رہے ہوتے۔ اگر جنت اتنی آسان ہو گئی ہوتی تو میرے محبوب کے گھرانے میں، میرے محبوب کے گھرانے میں فاقے نہ چل رہے ہوتے۔ میرے عزیزوں، جنت کے لیے تو قربانیاں ہیں، جنت کے لیے تو مجاہدے ہیں، جنت کے لیے تو اللہ کے احکامات کے اوپر چلنا شرط ہے، اور میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ آپ اٹھائیے قرآن کریم، سورہ عصر کا ترجمہ پڑھیے۔ قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر،
اللہ نے قسم اٹھائی زمانے کی، مجھے قسم ہے دنیا کی، مجھے قسم ہے زمانے کی، مجھے قسم ہے ان الانسان لفی خسر، دنیا کے اندر رہنے والا ہر ایک انسان نقصان میں ہے، ٹوٹے میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو شرطیں لگا دی، دو شرطیں لگا دی، ساری زندگی کا خلاصہ ان دو باتوں میں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی زبان سے، قرآن کریم کے ذریعے سے دو باتیں بتلا دی۔ آپ کے ذہن میں ہوگا میں نے سب سے شروع میں ایک بات کہی تھی، ایک آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ بتلایا تھا۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہمارا قرآن ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اسی کتاب سے جس میں شک کی گنجائش نہیں، اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر ایک انسان، اللہ نے قسم اٹھا کر کہا سارے انسان دنیا کے اندر رہنے والے مرد ہو اور ہو، سب نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، دو آدمیوں کے علاوہ۔ کون کون دو آدمی؟ الا الذین آمنوا، ایک تو وہ پہلی شرط جو اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے آئے۔ اب ہم سب کہیں گے اللہ کا بڑا فضل ہے، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں، یہی خوش ہونے کی ضرورت نہیں، صرف یہی سے کام نہیں چلتا، پھر فوراً دوسری شرط لگائی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دوسری شرط لگائی، کیا شرط لگائی؟ وہ شرط لگائی کہ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لا کر عمل صالح کرتے رہنا۔ کیا مطلب عمل صالح کرنے کا؟ میرے نبی کے طریقے کو اپنی زندگی کا آئیڈل بنا کر، اپنی زندگی کا نمونہ بنا کر اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے عمل صالح۔ میرے نبی کیسے کھاتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے لیٹتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے تجارت کرتے تھے، کیسے شادی بیاہ کرتے تھے، کیسے اپنے گھر کا حالات، اپنا ماحول بنا رکھا تھا، کیسے آپ اپنے محلے والوں کے ساتھ رہتے، کیسے آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رہتے، یہ تمام کی تمام باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کو ملیں گی۔ اس چیز کا نام ہے عمل صالح۔ جب آپ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نبی کے طریقے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے، اللہ کی عطا کردہ قرآن کریم سے عشق کریں گے، اب آپ کے لیے خوشخبری سنائی وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، ادھر آنکھیں بند ہوں گی، ادھر جنت کے اندر تمہیں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، خدا نہ خواستہ اگر ایسا نہ ہوا، دنیا کی زندگی دنیا کی رنگریلیوں میں الجھ کر گزار دی، دنیا کی دل فریبیوں میں الجھ کر گزار دی، اور ایسے ہی غفلت میں گزار کر دنیا سے چلے گئے، تو پھر اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ میرا تمہارا کوئی معاملہ نہیں، اب تم جن کی مشابہت اختیار کر کر آئے ہو، جن کے طریقے پر زندگی گزار کر آئے ہو، تمہارا حشر انہی سے ہے۔ اگر اللہ نے ایسے حکم فرما دیا تو ہمارے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے، ٹوٹا ہے، بہت ہمارے لیے محرومی کی بات ہو جائے گی، اور اس خسارے کا کوئی بدل نہ ملے گا۔ اس لیے وقت ہے توبہ کر لی جائے غفلت کی زندگی سے، غفلت کی زندگی سے توبہ کر لی جائے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور لا کر کھڑا کر دیا جائے، اور ان علماء کے قدموں میں بیٹھ کر آج اس مبارک جلسے سے یہ عہد کر لیا جائے کہ انشاءاللہ اپنی بقیہ زندگی کو نبی کے طریقے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے، اور اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو قرآن کریم کی دولت سے آشنا کرائیں گے، مالا مال کرائیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔